السلام علیکم. جل صاحب, سب سے اس وقت امپورٹنٹ نوشن جو ہے میں اس طرف آپ کی توجہ جاننا چاہوں گی. مسنگ پرسنس کی جب بھی بات آتی ہے اٹ از always taken as an allegation that is linked with Pakistan's military forces, armed forces and military establishment. میں specifically I would attach high importance to your comments in response to this, کہ how would you go about it and what exactly Army Chief thinks as the head of this organization جب یہ missing persons کی کیونکہ انٹیلیجنس آفیشلز انٹیلیجنس جتنا بھی کوشش کر کے نیب کرتے ہیں دہشت گردوں کو, ان کی کلنگس کو بھی مسنگ پرسنس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. تو ہاؤ وڈ یو گو اباؤٹ اٹ, کیا سوچتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی ٹھیک. دیکھیں جی, مسنگ پرسنس کا جو ایشو ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے, ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. اٹس ناٹ سو سمپل جتنا یہ پیش کیا جاتا ہے, اور بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو. اور یہ صرف پاکستان تک نہیں ہے, پوری دنیا میں مسنگ پرسنس کا ایشو ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا حال ہی میں کہ کچھ دہشت گرد جو ان سے ہیں وہ جو مارے گئے, جب ان کی شناخت ہوئی تو وہ مسنگ پرسنس کی لسٹوں میں بھی شامل تھے. تو دیٹس وائی ایم سیئنگ اٹس ناٹ سو سمپل جتنا یہ بیان کیا جاتا ہے آگے, اور حکومت اس کو بڑا سیریسلی لیتی ہے. مارچ 2011 سے کمیشن آن انکوائری آن انفورس ڈسپیرنسز, ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے جو کہ مسنگ پرسنس پہ کام کر رہا ہے, اور جو لوگ مسنگ پرسنس کی زمرے میں آتے ہیں, جو کلیم کرتے ہیں, وہ ڈیٹا اس کے ساتھ لاتے ہیں. اب سیاسی طور پہ اور میڈیا میں تو یہ فگر بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو مارچ 2011 سے آج تک 13 سال میں اس کمیشن کے پاس جو ڈاکومنٹس لائے گئے اور جو ثابت کیا گیا وہ مسنگ پرسنس کی کل تعداد ہے 10,000 آئی تھنک 218, 10,000 پلس سم تھنگ کوئی تعداد ہے جو ادھر لائی گئی. اور ان میں سے بھی لگ بھگ 80%, تقریباً 7,940 کے قریب جو کیسز ہیں وہ مسنگ پرسنس کے اس کمیشن نے ان کو ریزالو کر لیا. دیٹ مینس کہ دے ہیو بین فاؤنڈ, کہ وہ کدھر ہیں, وہ لوگ ٹریس ہو گئے ہیں, ان کو ریزالو کر دیا گیا ان کیسز. پیچھے 22-23% کیسز رہ گئے جن پہ بڑی محنت کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ وہ جو انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے وہ کام کر رہا ہے. تو گورنمنٹ ٹیکس اٹ ویری سیریسلی, قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو بڑا سیریسلی اس مسئلے کو لیتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ جو سا ہے, اگر آپ تھوڑا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو دنیا کے لیول پہ یہ جو باقی ممالک ہیں اس میں تو مسنگ پرسن کی تعداد, اور ترقی یافتہ ممالک میں اس کی تعداد کہیں کہیں جگہوں پہ تو لاکھوں تک میں جاتی ہے. ہمارے پاس تو یہ تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہے, جس میں سے بھی تقریباً 80% لوگوں کو ٹریس کیا جا چکا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اس مسئلے کے اوپر بڑھ چڑھ کے ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے, اور اس میں کچھ مخصوص سیاسی عناصر بھی شامل ہیں, کچھ میڈیا کے عناصر بھی ہیں, کچھ این جی اوز بھی شامل ہیں, کوئی باہر سے جن لوگوں کے تانے بانے ملتے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو باہر بیٹھ کے. میں جو آپ نے سوال کیا, میں کہتا ہوں آپ یہ سوال کیوں نہیں لوگوں سے کرتے, ان سے سوال, ان لوگوں سے جو مسنگ پرسن کا پروپیگنڈا کرتا ہے, آپ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان میں جو ٹی ٹی پی ہے, ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی رکھی اور ہم آپ کے سامنے شواہد میڈیا پہ سامنے رکھتے رہتے ہیں, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بی ایل اے کے دہشت گرد بھی پڑوسی ممالک میں موجود ہیں, ان کی فیملیز بھی موجود ہیں؟ کیا ان کو وہاں پر پناہ گاہیں اور سہولت کاری نہیں پرووائڈ کی جا رہی؟ یہ حقیقت ہے, آپ سب جانتے ہیں. انہی لوگوں کو آپ مسنگ پرسنس کی لسٹ میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر ڈال دیں کہ جی یہ انہوں نے غائب کیے ہوئے. یہ کون سا آئین, کون سا قانون, کون سی منطق اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت سے بچے, بہت سے لوگ معاش کی وجہ سے, دوسری وجوہات کی وجہ سے اللیگلی بھی یہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں, جاتے ہیں, بہت عرصے تک ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا, ان کو بھی آپ مسنگ پرسن میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ڈال دیں. یہ کون سے آئین اور قانون اور کون سی منطق کے مطابق ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے اور مافیاز نے اپنی پرائیویٹ جیلیں بھی بنائی ہوئی ہیں, ان کو وہاں ڈال کے وہ بھی قانون نافذ کرنے والے